السلام علیکم۔ ٹی کفایت شعری پروگرام کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں نئی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان آپ کی خدمت ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے نزدیک معاشی مسائل کا حل یہ ہے کہ حکومت کو کفایت شعری کی پالیسی اپنانی چاہیے اور اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، اور حکومتیں بھی اکثر اوقات اسی نہج پہ سوچتی ہیں۔ بجلی، گیس اور دیگر اشیاء پر وقتاً فوقتاً سبسڈی ختم کی جاتی ہے، اس کا مقصد بھی کفایت شعری ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ کفایت شعری قوموں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جان مینارڈ کینز 20ویں صدی کا سب سے بڑا ماہر معیشت تھا، جسے معیشت کا آئنسٹائن کہا جائے تو شاید یہ بے جا نہیں ہوگا۔ جان مینارڈ کینز میکرو اکنامکس کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ معاشی بحران سے باہر کیسے نکلا جائے تو اس نے کہا کہ لوگوں کو پیسے دیں کہ وہ گڑھے کھودیں، اور پھر دوبارہ پیسے دیں کہ وہ گڑھے کو واپس بھر دیں۔ اس کا یہ معاشی پلان بظاہر بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب معیشت بحران کا شکار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا ریونیو بھی کم ہو چکا ہے، حکومت کی آمدن کم ہو چکی ہے۔ ایسے میں حکومت اضافی اخراجات کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ ایک ایسے منصوبے پر اخراجات کرنا جسے بعد میں ختم کر دیا جائے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور معیشت کو ریکوری میں اس سے کیسے ہیلپ ملے گی؟ اور وہ لوگ جو معاشی بحران کی وجہ سے ابتر صورتحال سے درکار ہیں، جنہیں کھانے کے لیے اشیاء میسر نہیں ہیں، انہیں کینز کے اس معاشی پلان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ در حقیقت کینزین پلان پوری معیشت کی بحالی کے لیے ایک نسخہ کی۔ جب حکومت اپنے اخراجات بڑھائے گی تو وہ ترقیاتی اخراجات میں پیسے خرچ کرے گی یا کسی دوسری مد میں خرچ کرے گی، اور یہ پیسے اگر کسی ترقیاتی اخراجات پر لگائے جاتے ہیں تو مزدور کی آمدن کا حصہ بنیں گے، اور مزدور اپنی آمدن سے اشیاء صرف خریدے گا تو یہ پیسے دکاندار کی آمدن کا حصہ بنیں گے، اور دکاندار آڑتی سے مال خریدے گا تو یہی پیسے آڑتی کی آمدن کا حصہ بنیں گے، اور آڑتی فیکٹری سے یا زرعی پیداوار والے کسان سے پیداوار خریدے گا تو یہ پیسے اس کی آمدن کا حصہ بنیں گے، اور فیکٹری مالک اپنے مزدوروں کو پیسے ادا کرے گا تو یہ پیسے دوبارہ سے مزدوروں کی آمدن کا حصہ بنیں گے، جو پھر سے اسے اپنے اخراجات پر خرچ کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایک سرکل شروع ہو جائے گا، اور اس کے ہر مرحلے پر حکومت کو بھی ٹیکس کی مد میں آمدنی ہوتی رہے گی۔ تو اس طرح اس پلان سے سارے فریق فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کا دراصل ایک سپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے، ہر مرحلے پر حکومت کی مجموعی آمدن اور اسی طرح مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کرونا بحران دراصل میڈیکل ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ ایک معاشی بحران بھی تھا، جس میں بہت سارے ممالک کے جی ڈی پی میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ایسے میں بظاہر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، چونکہ حکومت کی آمدن بھی جی ڈی پی کے ساتھ کم ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس ہر ترقی یافتہ ملک نے اپنی معیشت پر کرونا کے دوران بہت زیادہ اخراجات کیے۔ مثلاً اٹلی نے اپنے جی ڈی پی کا 49% خرچ کیا، جبکہ جرمنی نے کرونا ریلیف کے اوپر اپنی جی ڈی پی کا 40% خرچ کیا، اور اس طرح باقی ممالک نے بھی اپنے اخراجات بڑھا دیے تاکہ کرونا سے نمٹا جا سکے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے اس وقت اپنے جی ڈی پی کا 1% کرونا ریلیف پر مختص کیا، لیکن اس میں بھی پہلے سے جاری منصوبہ جات کو شامل کیا۔ در حقیقت وہ رقوم جو صرف کرونا کے لیے دی گئیں وہ 0.3% سے زیادہ نہیں تھیں۔
اس کے برعکس اگر کفایت شعاری کی مہم اپنائی جائے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً حکومت کفایت شعاری کی مہم کے نتیجے میں کسی ترقیاتی منصوبے کو ختم کر دیتی ہے تو اس پہ کام کرنے والے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے، ان کی آمدن کم ہوگی، اور جب ان کی آمدن کم ہوگی تو وہ خریداری کم کریں گے، جس سے دکاندار کو نقصان ہوگا، اور پھر اسی طرح آڑتی کو اور پروڈیوسر کو نقصان ہوگا، اور پھر مزید افراد بے روزگار ہوں گے، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ اس کا دراصل ایک نیگیٹو اسپائرل ایفیکٹ ہوگا، اور مجموعی طور پر ملکی معیشت سکڑتی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی آمدن بھی کم ہوتی جائے گی۔ چنانچہ عمومی طور پر کفایت شعاری معیشت کے لیے فائدہ نہیں دیتی، تاہم چند امور ایسے ہیں جن میں کفایت شعاری کی جانی چاہیے، بالخصوص وہ امور جن سے ڈالر کا اخراج ہو اور ڈالر ملکی معیشت سے نکل کے باہر جا رہے ہوں، جن میں امپورٹس وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے اوپر کفایت شعاری کو لاگو کرنا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ڈالر معیشت سے پرواز نہ کرے، معیشت سے بالخصوص لگژری اشیاء یعنی بڑی بڑی گاڑیاں اور ایسی اشیاء جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ان کی درآمد پر اخراجات کم کیے جائیں، اس لیے کہ جب کوئی چیز درآمد کی جاتی ہے تو اس پہ خرچ ہونے والی رقم ملک سے باہر منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ معیشت میں فائدے کا سبب نہیں بلکہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ لیکن جو ضروریات زندگی ہیں، جو ہر بندے کی ضرورت ہیں، ان کے اوپر اگر کفایت شعاری کو اپلائی کیا جائے، اگر وہاں پہ کفایت شعاری مہم اپنائی جائے تو اس سے معیشت کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ دراصل حکومتی اخراجات میں جہاں کفایت شعاری کی گنجائش اور ضرورت ہے وہ سودی ادائیگیاں ہیں، اور یہ سودی ادائیگیاں حکومت کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ سودی ادائیگی دراصل پالیسی ریٹ کے ساتھ یعنی سرکاری شرح سود کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ جتنا سرکاری شرح سود بڑھائی جائے گی اتنا ہی سود کی ادائیگیاں بڑھ جائیں گی، اور جتنا اسے کم کیا جائے گا اتنی ہی سود کی ادائیگی میں کمی ہوگی۔ تو حالیہ وفاقی بجٹ میں سود کی ادائیگی کے لیے 3,950 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کل اخراجات کا 42% ہیں، جبکہ اس کے برعکس دفاعی اخراجات کے لیے 16%، ترقیاتی اخراجات کے لیے 8%، جبکہ دیگر تمام قسم کے اخراجات کے لیے 34% ہیں۔ اگر ہم ان دیگر اخراجات کی تفصیل میں جائیں تو ان میں پینشن کے لیے 530 ارب، سبسڈی کے لیے 699 ارب، صوبوں کے لیے 1242 ارب، ہنگامی اخراجات کے لیے 100 ارب، اور سول حکومت کے لیے 550 ارب شامل ہیں۔ سول حکومت میں تمام وفاقی محکمے، وزارتیں، وفاقی ادارے، قومی اسمبلی، سینیٹ، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم اور کابینہ کے اخراجات شامل ہیں۔ یہ تمام اخراجات ملا کے 550 ارب روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ صرف سود کی ادائیگی پر سالانہ اخراجات 3950 ارب، 3,950 ارب کے ہیں۔ تو اگر کہیں پہ بچت کی گنجائش موجود ہے تو یہ سودی ادائیگیاں ہیں جنہیں کم کیا جانا چاہیے۔ زیادہ شرح سود کے اور بھی متعدد نقصانات ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جب شرح سود بڑھائی جاتی ہے تو حکومت کے اپنے قرضوں پر قابل ادائیگی سود کی رقم بڑھ جاتی ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے حکومت ٹیکسز میں اضافہ کرتی ہے اور سبسڈی میں کمی کرتی ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ کاروبار کرنے کی لاگت بڑھ جاتی ہے، لوگ بینک سے پیسے لے کر کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور جب کاروبار میں کمی ہوگی تو اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے معاشی عدم مساوات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کے ساتھ قرض کے لین دین کے مجاز صرف 12 بینک ہیں جنہیں پرائمری ڈیلرز کہا جاتا ہے،
اور جیسا کہ ہم پہلے مشاہدہ کر چکے، کل حکومتی اخراجات کا 42% صرف سود کی ادائیگی پر خرچ ہوتا ہے، چنانچہ یہ سبھی اخراجات صرف 12 بینکوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس 22 کروڑ عوام بشمول فوج، ان کے لیے حکومتی اخراجات میں صرف 58% کی رقم ہے اور 42% صرف 12 بینکوں کے لیے۔ مختصراً یہ کہ کفایت شعاری کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن درآمدات اور سود کی مد میں، جبکہ روزگار اور ضروریات زندگی کے لیے کفایت شعاری کے بجائے اخراجات کی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ معیشت کو بحال کیا جا سکے۔